إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني حلما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، سمجھ میں جو نہیں آتا وہی تو اعجاز ہوتا ہے. جہاں پہ ختم ہوتی ہیں حدیں حسن یوسف کی، وہاں سے حسن محمد کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام سرتاج الرسول امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو، اس انبیاء اور رسول کی لڑی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے ختم کیا. اور اللہ کے نبی کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. آپ علیہ السلام تمام انبیاء سے مرتبے میں، مقام میں، فضیلت میں بلند ہیں. عزیزان گرامی، ہم کسی نبی کی عظمت کو کم نہیں کرتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بعض پر بعض کو فضیلت دے رکھی. ہر نبی اپنے مقام میں، اپنے مرتبے میں ایک بلند جگہ پہ، لیکن
اس مقام و مرتبے کو جو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، اللہ تعالیٰ نے جو بلند کیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب دنیا میں جو شخص امام الہدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، اس کا احتساب اس لیے ضروری ہے، اس کو پکڑنا اور اس کو کچلنا اس لیے ضروری ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خاتم المرسلین کا مقام عطا فرمایا نا، اعزاز عطا فرمایا، اس کو چھیننے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، اس دنیا کے اندر 20 ممالک مسلمان ہیں، اور ان میں سے ہمارا پاکستان اور جتنے بھی ممالک یہاں پہ ہیں، ان میں سے صرف اور صرف محمد کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد یہ بیان جاری کر دیا کہ لوگوں اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی امت آ سکتی ہے۔ یہ جو امت آ گئی ہے، اس نے اگر جنت میں جانا ہے تو اس رسول کی تابعداری کر کے، اس رسول کے نقش قدم پہ چل کے، اس رسول کو اپنا رسول مان کر کے، اس رسول کو آخری نبی تسلیم کر کے، جو اس دنیا میں آئے، دنیا سے میرے پاس آئے گا نا، قیامت کے دن میرے پاس آئے گا۔ فرمایا اس اعزاز کی وجہ سے، اس سلسلے کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے میں کائنات کا رب اس بندے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کے جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہوں۔ حسن سبھی کو ملا، حسن یوسف ملا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی تھی نا، انہوں نے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، قطعناہ ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ اگر وہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے کلیجے باہر نکال کر کے رکھ دیتی۔ اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہم یہ نہیں کہ سارے نبی حسین بن کے آئے، آقا احسن بن کے آئے، سارے نبی جمیل بن کے آئے، آقا اجمل بن کے آئے، سارے نبی شریف بن کے آئے، آقا اشرف بن کے آئے، سارے نبی کامل بن کے آئے، آقا اکمل بن کے آئے۔ سارے نبی اللہ نے نبوتیں عطا کر رکھی ہیں، اللہ نے مقام عطا کر رکھا ہے، لیکن ان کی نبوت تو پھیلی، آقا کی نبوت ذاتی، نبیوں کی نبوت کے بعد رسول کی نبوت، نبی کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے، نبی آخری نبی ہیں۔ اللہ نے یہ نبی کو اعزاز دیا، پیغمبر کی یہ خصوصیت ہے، پیغمبر اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے کائنات کے انبیاء کو کھڑا کر کے یہ مقام، یہ اعزاز عطا کر دیا ہے۔ نبی سارے آپ کے پیچھے ہیں، آپ آگے ہیں، ان کو صفیں ملیں گی، آپ کو مصلی ملے گا، ان کا معراج فرش پر ہوگا، آپ کا معراج عرش پر ہوگا، ان کو مقام بھی عطا کر دیا ہے، لیکن جو آپ کو مقام عطا کر دیا ہے، اس مقام کے بعد مہر لگا دی ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس رسول کے پیچھے لگ کر کے جانا ہے۔ خصوصیت مصطفیٰ، امام کائنات کی خصوصیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ آپ ایک فرد کے نبی نہیں بن کے آئے تھے، پہلے انبیاء آیا کرتے تھے، کسی نو اللہ نے کسی قبیلے دا نبی بنا تا، کسی نو اللہ نے کسی بستی دا نبی بنا تا، اللہ پاک نے کسی علاقے کا نبی بنا دیا، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا پیغمبر آپ عرب کے صرف نبی ہیں، یا قریش اہل قریش کے آپ نبی ہیں، یا صرف فلاں ملک کے آپ نبی ہیں۔ نہیں، اللہ نے یہ رہتی دنیا تلک اعلان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ کی نبوت اور رسالت کو عالمگیر بنا دیا، جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفی رہے گی۔ جو دیکھیں اس وقت اس دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں نا کہ آپ محمد الرسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں مانتے، ہمارا نبی عیسیٰ ہے۔ اور بھائی شریعت کس نبی کی ہے؟
شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، قرآن نے اس بات کا بالکل واضح طور پہ بیان دیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا تھا، سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، اگر تمہارے اندر ایک آنے والا آ جائے، نبوت لے کر کے آ جائے، رسالت لے کر کے آ جائے، کتاب لے کر کے آ جائے، پوری کائنات کا رہنما، مصطفیٰ، مجتبی، مقتدی، پوری کائنات کا سردار آ جائے، اللہ فرماتے ہیں تم سب نے پتہ کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی پر ایمان لے کر کے آنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی باتوں کو ماننا ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معاہدے لے کہ جب رسول آ جائے پھر تمہاری شریعت نہیں چل سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے، قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن نبی ہیں، کسی نبی سے نبوت کا شرف چھین لینا اس کی شان میں گستاخی ہوتی، لیکن اللہ کے نبی اب اس دنیا میں آ گئے، پیغمبر کی شریعت قیامت تک باقی ہے، اب جو بھی اس دنیا میں آئے گا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، وہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئے۔ یہ شرف کس کو عطا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پیغمبر کی خصوصیت کیا ہے؟ میرے بھائیو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، جس بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے نا، مضبوط ہو جائے، یعنی زمین کے رحمت للعالمین نے عرش والے رب العالمین سے ایسا تعلق بنا رکھا ہے، پیغمبر اپنی زبان نبوت سے کوئی بات کہتے ہیں، عرش والا قبول کر کے پیغمبر کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ دیکھیے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، قحط سالی کا موسم ہے، آیا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ہلکت المواشی، اللہ کے نبی جانور ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، اللہ کے نبی رستے کٹ گئے، فادعوا اللہ عز وجل، اللہ کے نبی آپ دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کی، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فمطرنا من الجمعۃ الی الجمعہ، جمعے کے دن آیا وہ صحابی، اللہ کے نبی ممبر پر تشریف فرمائے، آ کے اس نے کہا اللہ کے نبی یہ حالات بن گئے، اب اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہیں، پیغمبر نے دعا فرمائی فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، پیغمبر نے اس جمعے دعا فرمائی، اللہ نے اگلے جمعے تک محمد الرسول اللہ کی دعا کا اثر رکھ کے امت کو بارش عطا فرمائی۔ دیکھیں جب بارش پڑی، ایک ہفتہ بارش پڑنے کے بعد وہی بندہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، تہدمت البیوت، اللہ کے نبی گھر منہمد ہو گئے، اللہ کے نبی مویشی ہلاک ہو گئے، اللہ کے نبی رستے کٹ گئے، کیچڑ اتنا زیادہ ہے کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، اللہ کے نبی پھر دعا کیجئے، اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم علی رؤوس الجبال، اللہ اس بارش کو پہاڑوں کی چوٹیاں پر لے جا، والاکام ٹیلوں پر لے جا، اے اللہ کے بندو محمد کی خصوصیت یہ ہے، پیغمبر کا خدا سے تعلق اتنا ہے، نبی مکرم محمد الرسول اللہ جیسے جیسے پروردگار عالم کو کہتے جاتے ہیں اللہ ویسے ویسے کرتا چلا جاتا ہے، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ میرے بھائیو قیامت کا دن برپا ہوگا، ساری کائنات وہاں پہ جمع ہوگی، اور میرے بھائیو اس دن کی شدت اور ہیبت اور اس دن کی سختی آپ سب سے اوجھل نہیں ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہ دن اتنے بڑے دن ہوں گے، تم جس دنوں کو گنتے ہو نا اللہ رب العالمین کے دنوں کے مقابلے میں وہ ایک سیکنڈ ہیں۔ میرے بھائیو اس دن ساری کائنات اللہ کی عدالت میں ہوگی، ساری کائنات اللہ کے روبرو کھڑی ہوگی، اس دن ساری کائنات اپنے اپنے پسینوں کے اندر شرابور ہوگی۔ رحمت کائنات نے کہا گناہوں کا بوجھ اتنا ہوگا، امام الہدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا اس بندے کو پسینہ آئے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کسی کو گھٹنوں تلک پسینہ، کسی کو یہ حضرات ٹخنوں تلک پسینہ، کوئی انسان پورے کا پورا وجود پسینے میں لے کر ڈوبا ہوا ہے، وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کسی ایک بندے دا نبی نہیں، کسی ایک قبیلے دا نبی نہیں، وہاں پہ امت محمدیہ۔ میرے بھائیوں دوستوں
دوستوں میری بات پہ توجہ کریں، میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ساری کائنات وہاں پہ کھڑی ہے، حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، پیغمبر سارے موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ لائن میں لگا ہوا ہے، لائن میں لگ کے اپنا حساب دینے کے لیے جا رہے، فرشتوں نے فائل پکڑی، دیکھا اس کا تو سلسلہ ہی محمدی نہیں ہے، اس بندے کا تو سلسلہ ہی محمدی نہیں ہے، پر میں چل پیچھے اپنا کوئی اور سلسلہ تلاش کر۔ وہاں پہ پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے، قیامت کے دن محمد کا سلسلہ کام آئے گا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیغمبر علیہ السلام سے محبت کام آئے گی، پیغمبر سے حضرات الفت کام آئے گی، وہاں پہ سلسلہ محمد کام آئے گا۔ حضرات جس بندے کا سلسلہ محمدی ہوگا وہ خصوصیت کی بنا پہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، میں واضح طور پہ اس بات کا انکار کرنے والا ہوں، چھوڑ دیجئے سارے سلسلے، وہاں پہ کوئی کسی کا سلسلہ کام نہیں آئے گا، کوئی قادری کام نہیں آئے گا، کوئی چشتی صابری کام نہیں آئے گا۔ جس کے عقیدے میں محمد کی مہر ہوگی، جس کے عقیدے میں پیغمبر کی مہر ہوگی، سنت محمد پہ چلنے والا شخص ہوگا، اس کا سلسلہ محمدی ہوگا، وہ شخص کل قیامت کے دن پیغمبر کی شفاعت کا حق بھی رکھے گا۔ قیامت کے دن سلسلے کام آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ لائن میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی سفارش پیغمبر نہیں کر رہے، وہ اتنا بڑا دن ہے، اس کی ہیبت ہے، شافع مشفع، اللہ کے نبی شفاعت کرنے والے ہیں قیامت کے دن۔ اللہ یہ اعزاز آدم نو بھی دے سکتا، اللہ یہ اعزاز نوح کو بھی دے سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا سارے نبیوں کو دنیا میں اللہ نے دعائیں دی، انہوں نے اس دنیا میں دعا مانگنے میں جلدی کر لی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا، قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے بارے میں اللہ سے دعا کروں۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ شفاعت محمد کام آئے گی، اور پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کے نبی پھر رب کی عدالت میں سجدہ ریز ہوں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا جائے گا محبوب علیہ السلام آپ اپنا سر اٹھائیں اور مانگیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آج آپ کا رب جیسے جیسے آپ کہتے چلے جائیں گے، آپ کا رب آپ کو راضی کرتا چلا جائے۔ وہاں پہ سلسلے کام آئیں گے، اپنے سلسلے مضبوط رکھیے۔ سارے یہاں پہ کوئی اور تعریفیں کرتے ہیں، کسی اور کی تعریف کر جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا استقبال کرو گے جنت ملے گی، اس کا استقبال کرو گے حج کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے بندوں، پیغمبر کی طریقے پہ چلنے سے جنت ملتی ہے۔